بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کمزور ارادے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ 23 سال کی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ دیہی کو کیل محاسوں پر لگائے، کیل محاسے چند دن میں غائب ہو جائے گی۔ جڑوا بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانے کے فوری بعد نیند آنا صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ کھجور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور معدے سے نقصان دہ جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں خصوصاً چہرے اور ہاتھوں کو نرم و ملائم بناتے ہیں۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بواسیر کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں، ذہنی آرام مل جائے گا۔ ناظرین، اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتا ہو تو زیادہ پانی پینے سے جلن فوری ختم ہو جائے گا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے کے لیے بانجھ عورت کو بارش کا پانی پلائے، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو بلی گھر میں لا کر چھوڑ دے، چند دنوں میں چوہوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے اہل یعنی بیوی اور اقربا پر کچھ خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے تو اس کا یہ خرچ اس کے حق میں بڑا مقبول صدقہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کام کرنے کے بنا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں تھوڑا سا نمک اور چینی ڈال کر ابالے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد پی جائے۔ تیز تیز روٹی کھانا معدے کی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے اللہ کے یہ نام یا کریم یا ودود کا ورد کریں۔ گھر سے لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائے گی اور محبت و سکون آ جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل خالی پیٹ چند منٹ دوڑ لے۔ 70 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ ہوگا۔ AB+ خون گروپ کے لوگ قدرتی طور پر قائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد مسواک سے دانت صاف کر لینے سے کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی دانت کمزور ہو گئے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ حق تعالی شانہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت رونے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ حق تعالی جل شانہ سب اہل جنت عورتوں کو نوعمر کنواریاں بنا دے گے۔ اور حق تعالی جل شانہ کے اس قول وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا آیت میں اس کا بیان ہے، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہے۔ بیان القرآن یعنی ہمیشہ کنواریاں ہی رہتی ہے، صحبت کے بعد پھر کنواریاں بن جاتی ہے۔ ناظرین، رات کو ناپ میں لہسن کے رس کا 1 قطرہ ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ اگر جوڑوں اور پٹوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ 8 گلاس پانی پی لیا کریں۔ 60 سال تک
جوڑوں اور پھٹوں کا درد نہیں ہوگا۔ اگر جسم ہر وقت طاقت سے خالی اور کمزور محسوس ہوتا ہو تو روزانہ کھجور کے 5 دانے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم میں طاقت ابھر آئے گا۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا زیرے کا ساتھ ملا کر کپسول بھر لے اور روزانہ 1 کپسول استعمال کرے۔ اس سے جسم کے اندرونی زخم صحت و تندرستی کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر جامن بچوں کو رات سونے سے پہلے کھلائے جائے تو ان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، شلجم کچا کھاؤ، اس سے نظر اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اس پیول کی بوسی 2 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کر پیے۔ یہ معدے کی تیزابیت اور گرمی دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور یہ جسم کے ہر قسم مضر بیکٹیریا کو ختم کرنے کا سہل علاج ہے۔ پاؤں یا جوڑوں میں درد رہتا ہو تو زیتون کے تیل سے روزانہ مالش کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں ایسے لوگ زندگی بھر طاقتور رہتے ہیں۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ 2 سیب کھانے سے 6 ہفتوں میں صحت لاجواب ہو جائے گی اور چہرہ 17 سال جیسی جوان نظر آنے لگے گا۔ پیٹ میں افارا پن، سینے میں جلن یا معدے میں درد ہو تو زیرہ اور کالا نمک باریک سکوپ بنا لیں۔ 5 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 سے 3 بار کھانے کے بعد لیں۔ ان تمام مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سر درد والے حضرات فالک سے دور رہیں ورنہ درد مزید بڑھے گا۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پیے، انشاءاللہ پیٹ درد سے حفاظت میں رہو گے۔ جامن کی گٹلی کی سفوف بنا لیں اور ہم وزن شہد میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، پھر سلائی کی مدد سے صبح شام آنکھوں میں لگائیں، انشاءاللہ موتیا ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے برتن میں سانس لینے یا پونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر انسان کی اذیتیں اور تکلیفیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن لوگوں پر ہم حسد کرتے ہیں ان پر ہمیں رحم آتا، کیونکہ انسان کافی سارے مشقتوں اور تکالیف ملنے کے بعد کامیابی پاتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے سے آپ کبھی اندھے نہیں ہوگے۔ کھیرا اور لیمو کھانا آپ کو مضر کولیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو، انشاءاللہ سالوں تک جسم کے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ میں درد ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبانے سے درد ختم ہو جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیری ہی نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور تیری ہی نام سے زندہ ہوں گا یعنی سو کر اٹھوں گا۔ اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف ہے اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹنا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنے سے موسم کے منفی اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ نسوانی حسن میں اضافہ کرنے کے لیے انار کا رس نکال کر پیے۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ میں ٹماٹر کا رس ڈال کر لگائے اور آدھا گھنٹہ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ناخنوں کو لیمو کے پانی سے دھو لیں۔ سرکہ میں کلونجی ملا کر کھانے سے بدن پر دانے اور پھوڑے نکلنا بند ہو جائے گی۔ دہی کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا دور ہو جاتے ہیں۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ کدو کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے قبض ہو جانے کا خدشہ ہے۔ امرود ہمیشہ کچا کھائے، زیادہ فائدہ دے گا۔ آٹے میں لیمو ڈالنے سے
آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نہار منہ کیلا کھائے، اس سے بے چینی اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔